السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ معزز اور مکرم سامعین کرام، نوجوانان اسلام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام پر بڑا ہی رحم اور کرم کا معاملہ یہ کیا، جمعہ کے دن اس کے گھر کو جلد حاضر ہونے کی توفیق دیا۔ اللہ ہم تمام کے جلد حاضر ہونے کو بے انتہا قبول عطا فرمائے۔ میرے دوستو، دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہر قسم کی برائی سے انسان کو روکتا ہے، ہر قسم کی برائی، چاہے آدمی کا اس میں جسمانی نقصان ہو یا روحانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو، ان تمام چیزوں کو اسلام روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو مسلمان ہو کر اسلام کے قانون پر مکمل طور پر جم جاتا ہے، خدا کی قسم وہ مسلمان کامیاب ہے۔ تو اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے جس کے استعمال کے بعد آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے،
اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر پاتا، ماں اور بیٹی میں فرق پیدا نہیں کر سکتا، اپنے اور پرائے میں فرق پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی عقل پر نشہ چڑھے رہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے قرآن کو آخری کتاب، اللہ کی سچی کتاب ماننے والو، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ شراب، یہ جوئے، یہ بت پرستی، یہ شیطان کا عمل ہے۔ یہ عمل کرنے سے آدمی شیطان کے قریب بن جاتا ہے، شیطان والے اعمال کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا، ان کاموں سے بچو، شراب سے بچو، بت پرستی سے بچو، ازلام سے بچو، لعلکم تفلحون، ان چیزوں سے بچو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، زمانے جاہلیت میں شراب پینے کا عام رواج تھا۔ جب اسلام نہیں آیا تھا، جس کے دور کو زمانے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، لوگ شراب عام پیتے تھے، گھر گھر میں شرابیں پی جاتی تھی۔ اسلام کے شروع دور میں شراب کے بارے میں کوئی حکم نہیں اترا تھا، اس لیے لوگ اس دور میں شراب پیتے تھے، مگر شراب پینے میں جو دینی، اخلاقی اور معاشرتی برائیاں تھیں، اس کی وجہ سے عام لوگ چاہتے تھے شراب کے بارے میں کوئی حکم صاف آ جائے تاکہ لوگ شراب پینا بند کر دے۔ حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں خاص طور پر فکر مند تھے اور دعائیں کرتے تھے، اے اللہ شراب کے معاملے میں کوئی حکم واضح طور پر ہم کو نازل کر دے، اس لیے کہ شراب اچھی نہیں ہے، اس کے استعمال کرنے کے بعد آدمی کی عقل بگڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے تھے اور دعائیں کرتے تھے شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم اللہ کی طرف سے آنا چاہیے۔ یہ بات بھی یاد رکھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں جو دنیا میں زمین پر رہ کر جس کام کے بارے میں سوچتے تھے، جس احکامات شریعت کے بارے میں سوچتے تھے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں بنا کر اسی طرح حکم کو نازل کرتا تھا۔ آخرکار اسلام نے اس پر روک لگا دی، اس کو حرام قرار دیا، مگر اسلام نے شراب کو ایک ہی مرتبہ حرام ہونے کا حکم نازل نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس سے منع کیا، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، معمول بن چکا تھا، اور جو چیز معمول بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، وہ چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دینے میں دھیرے دھیرے احکامات کو نازل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے،
جس کا خلاصہ یہ ہے شراب کے بارے میں قرآن میں 3 مرتبہ حکم نازل ہوا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. غور سے سنو، بڑی قیمتی باتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہا ہے. پہلی مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں لوگ شراب پیتے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا. اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت اتری جس میں بتایا شراب میں گناہ ہے، اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر اس کا گناہ فائدے سے بڑا ہوا ہے. یہ پہلا حکم نازل ہوا قرآن میں. دوسرے مرتبہ، ایک مرتبہ مہاجرین میں سے ایک صحابی شراب کے نشے میں نماز پڑھا رہے تھے. قرآن پڑھنے میں غلطی ہو گئی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب تم نماز کا وقت ہو جائے تو شراب نہ پیو، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ دوسری مرتبہ حکم نازل ہوا کہ شراب نماز کے وقت میں نہ پیو. مطلب یہ تھا نماز کے علاوہ پینے کی اجازت اللہ دیا تھا. پہلی مرتبہ جب اللہ نے حکم دیا تو کہا دیکھو شراب اچھی چیز نہیں ہے، اس میں فائدہ بہت کم ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے. دوسری مرتبہ اللہ نے آیت نازل کیا کہ نماز کے قریب، نماز کی حالت میں یہ شراب نہ پیو، شراب پینے کے حالت میں نماز نہ پڑھو. لیکن چونکہ ان دونوں آیتوں میں شراب کو ابھی تک حرام نہیں کیا گیا تھا اس لیے لوگ ابھی شراب پیا کرتے تھے. پھر سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی جس میں فرمایا اے ایمان والو، بلا شبہ شراب اور جوا، بت اور جوئے کی تیز گندی چیزیں ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہیں، اس لیے تم اس سے بچو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. شیطان ہی چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دے. اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا شراب حرام ہے، اب اسے استعمال کی اجازت نہیں ہے. ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حرام ہونے کا اعلان کرایا. صحابہ کرام نے فوراً شراب کو مدینے کی گلیوں میں بہا دیا، حتیٰ کہ شراب کے مٹکے توڑ دیے اور فرمایا کہ شراب ہم کئی سالوں سے پیتے تھے اور ہمارے خاندانی طور پر فخر کیا جاتا تھا. فلاں کے گھر میں اتنی شراب پی جاتی ہے، فلاں کے گھر میں اتنی پرانی شراب پی جاتی ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا آج شراب حرام ہو گئی تو ہم مدینے کے اندر شراب کے مٹکے توڑ دیے. مدینے کے اندر جس دن شراب حرام ہونے کا اعلان ہوا تھا، مدینے کے اندر شراب اس طرح بہنے لگی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے. صحابہ نے ایک حکم پر شراب کو چھوڑ دیا تھا. آج کا بدماش مسلمان بعض ایسے بھی ہیں بد کردار، آج بھی شراب پیتی ہیں، آج بھی شراب پیتے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ شراب حرام ہے. صحابہ کو دیکھو، ادھر حرام ہونے کا اعلان آیا فوراً صحابہ چھوڑ دیے، ان کی عادت تھی. لیکن اللہ کا حکم آیا تو عادت کو قربان کر دیا، شراب کو چھوڑ دیا. آج بھی بہت سارے شراب خانوں میں مسلمان دکھائی دیتے ہیں. آج بھی بہت سارے شراب خانوں میں مسلمان اندر جاتے ہوئے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. شراب پینا بھی حرام ہے، شراب کسی کو لا کر دینا بھی حرام ہے. میرے دوستو ایسے کیوں کام کرتے ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ شراب پینے والے پر جنت حرام ہے. شراب پینا اتنا بڑا جرم، اس کی وجہ سے شرابی جنت میں نہیں جا سکے گا، جنت اس پر حرام کر دی جائے گی. یہ میری بات نہیں، مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 5372 کے اندر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں
अल्लाह ताला ने जन्नत को इन पर हराम करार दिया। गौर से सुनो, नबी का फरमान है। नबी फरमाते हैं 3 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया। एक वो जो शराब पीता है, मुसलमान है, शराब पी रहा है, वो जन्नत उसके लिए हराम है बगैर तौबा के मर गया तो। दूसरा वो जो माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता है। हम में से कितने नौजवान हैं, कितने ऐसे भाई हैं हमारे माँ बाप को तकलीफ देते हैं। माँ बाप को तकलीफ देने वालों, जिस तरह शराब पीने वाले के लिए जन्नत हराम है, जहन्नम उसका ठिकाना है, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को गाली देने वाला, माँ बाप के घर से निकालने वाला, माँ बाप के खर्च करने को बोझ समझने वाला, इन लोगों के लिए भी अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयूस यानी जो अपने घर वालों में गलत काम बदकारी को देखता है, इस पर रोक टोक नहीं करता, दयूस पर भी जन्नत हराम है। तो शराब पीने वाले के लिए जन्नत में दाखिला नहीं। शराब बहुत बुरी बला है, बुरी लत है मेरे दोस्तों, उससे तौबा करना चाहिए। उसका इरादा दिमाग में ना लाओ। अगर कोई मुसलमान पीता है, प्यार मोहब्बत से समझाओ, अल्लाह का कानून बताओ, नबी का फरमान बताओ, उसे रोको। अल्लाह तुम्हें भी अजर व सवाब देगा। दुनिया में शराब पीने वाला आखिरत में पाकीज़ा शराब पीने से महरूम रहेगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 5336 के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो चीज जिसके पीने के बाद आदमी की अकल काम नहीं करती, नशा आ जाए, वो शराब है, वो हराम है। जो शख्स दुनिया में शराब पिएगा, पीता रहेगा, तौबा नहीं करेगा, आखिरत में जन्नत की शराब से महरूम रहेगा। जन्नत में भी शराब होगी लेकिन उसमें खुशबू होगी। दुनिया की शराब में बदबू आती है, जन्नत की शराब में खुशबू होगी। दुनिया की शराब पीने के बाद आदमी का अकल काम नहीं करती, ठिकाने पे नहीं रहती, लेकिन जन्नत की शराब बड़ी पाकीज़ा है, जिसके पीने के बाद अकल के अंदर फुतूर नहीं आता। जो आदमी दुनिया में शराब पिएगा, अल्लाह ताला इसको आखिरत में जहन्नमियों का पीन पिलाएंगे। शराब पीने वालों, अगर तुम दुनिया में शराब पीना नहीं छोड़ोगे, मेरे नबी का फरमान सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, शराब पीने वाला शराब की आदत नहीं छोड़ा, तौबे के बगैर मर गया, तो अल्लाह ताला जहन्नमी लोगों का पीप उसे पिलाएंगे। ये मेरी बात नहीं है, सही मुस्लिम की रिवायत है। बुखारी शरीफ के बाद दुनिया में दूसरे नंबर की सही किताब सही मुस्लिम, हदीस नंबर 5335 के अंदर है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, एक आदमी यमन से आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खास किस्म के शराब के बारे में सवाल किया, जो इस इलाके में पी जाती थी, जो जवार से बनाई जाती थी, जिसको मिजर कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वो शराब में नशा पैदा होता है? उसने कहा, हाँ, उसके पीने के बाद नशा पैदा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा लाने वाली चीज हराम है। आगे नबी ने फरमाया, सुनो, नशा वाली चीज पीने वाले के लिए अल्लाह का ये वादा है, जिसको पूरा करना उसने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। अल्लाह का वादा अल्लाह ने लाजिम कर लिया है, वादा पूरा करेगा। वो ये कि आखिरत में इसको तीबतुल खबाल जरूर पीना पड़ेगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तीनतुल खयाल क्या चीज है? मेरे आका ने फरमाया, जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला पसीना, और एक रिवायत में है कि जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला पीना पड़ेगा। किनको? जो शराब पीती है। हमें शर्म आना चाहिए। क़ियामत के दिन हिसाब भी बड़ी सख्ती से होगा, जहन्नम में जलना पड़ेगा, और पानी पानी तरसेगा तो पानी नहीं मिलेगा शराबी को मिलेगा तो जहन्नमी लोग
جو جل کر زخم ہو جائیں گے ان زخموں سے نکلنے والا پیپ پینا پڑے گا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ دنیا کے کسی عالم کا قول ہوتا تو آپ ٹکرا سکتے تھے، کسی ولی کا قول ہوتا تو آپ ٹھکرا سکتے تھے، کسی مفسری کا قول ہوتا تو آپ ٹھکرا سکتے تھے، کسی محدث کا قول ہوتا تو آپ ٹھکرا سکتے تھے۔ یہ تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر ٹھکراؤ گے تو ایمان قطرے میں ہے، اگر شک کرو گے تو بھی ایمان قطرے میں۔ میں نے حدیث کا حوالہ دیا۔ اس لیے شراب پینے والوں ہوش میں آؤ، شراب کبھی ہاتھ نہ لگانا، شراب پینے کا ارادہ نہ کرنا، کل آخرت میں جہنمی لوگوں سے بدن سے نکلنے والا پیپ پینا پڑے گا یا ان کا پسینہ پینا پڑے گا۔ آدمی پسینے سے نفرت کرتا ہے دنیا میں، اور اپنے ہی پیپ سے آدمی نفرت کرتا ہے۔ آپ کے بدن میں کہیں زخم ہو جائے، وہاں سے پیپ آنا شروع ہو جائے، آدمی اپنی انگلی سے نہیں پکڑتا، کپڑے سے صاف کرتا ہے، کاغذ سے صاف کرتا ہے۔ اتنی گندی چیز ان لوگوں کو پینا پڑتا جو دنیا میں شراب پیتے ہیں۔ میرے دوستو، شراب پینے والے کی 40 دن تک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ بعض ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھا ہے، باپ کا جنازہ مسجد کو آیا، بیٹا آیا ہے شراب کے نشے میں آیا ہوا ہے، پوچھو تو کیوں؟ غم میں ہے، شراب پیا ہے۔ میرے دوستو، شراب غم کو حل کرنے والی چیز نہیں ہے، غم کو حل کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو دعائیں بتائیں وہ دعا تمہارے غم کو حل کرتے ہیں۔ سنو حدیث ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ اگر وہ دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اگر دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک پھر اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ 3 مرتبہ شراب پیا، توبہ کر لیا، اللہ قبول کر لیتا۔ آگے سنو، جب چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا بلکہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ توبہ قبول ہوئے بغیر مرا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ جہنم میں پینے کو کیا ملتا ہے؟ جہنمی لوگوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ ملے گا یا پسینہ ملے گا، دونوں روایتیں۔ غور کرو، موت کسی کے کوئی بول کر نہیں آتی۔ کب موت آئے گی؟ شراب پینے کے عالم میں موت آئی، بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمان جہنم میں جلنا پڑتا ہے۔ بڑے تکلیف کا گھر ہے جہنم میرے دوستو، اس لیے شراب کبھی نہ پیا کرو۔ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب پینا صرف ایک گناہ نہیں بلکہ اس سے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ شراب پی کر انسان نہ جانے کیسی کیسی برائیاں کرتا ہے، لڑنے جھگڑنے، زناکاری، چوری، ڈاکہ زنی، آپس میں بغض، دشمنی، یہ سب کچھ انسان شراب پی کر کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی عقل ماری جاتی ہے، وہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کو تمام برائیوں کی جڑ اور بنیاد قرار دیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے۔ اور آگے فرمایا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو گیا۔ آگے فرمایا، شراب مت پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے، کنجی ہے، اس سے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ میری نبی کے فرمان پر غور کرو، شراب کو میرے نبی نے گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے، اور مسلمان کا بہت بڑا طبقہ آج بھی پیتا ہے یا پلاتا ہے یا خرید کر لا کر دیتا ہے۔ یہ پورے گناہ ہے میرے دوستو۔
तिरमिज़ी की हदीस सुनो, हदीस नंबर 12595 के अंदर है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के मुतालिक 10 लोगों पर लानत भेजी है। कितने लोगों पर? गौर से सुनो, 10 लोगों पर। नंबर 1, शराब बनाने वाला, शराब जो बनाता है उस पर भी अल्लाह की लानत। नंबर 2, शराब बनवाने वाला, बनाता नहीं, बनाने का हुक्म दे रहा वो। नंबर 3, शराब पीने वाला। नंबर 4, शराब उठाने वाला, यानी वो शख्स जो किसी को शराब उठाकर दे, ये भी गुनाह। नंबर 5, शराब उठवाने वाला, यानी वो शख्स जो किसी को शराब उठाने का हुक्म दे, ले भाई शराब उठाकर फला आदमी को दो, ये बोलने वाला भी गुनहगार है। जब ऐसा आदमी भी गुनहगार है तो पीने वाला कितना गुनहगार होगा। नंबर 6, शराब पिलाने वाला, पी रहा नहीं, पैसे दे रहा, जा भी शराब पी करा, ये भी गुनाह। नंबर 7, शराब बेचने वाला। नंबर 8, शराब की कीमत खाने वाला, शराब बेचने वाला भी गुनहगार, शराब बेचने वाला भी गुनहगार, शराब की कीमत लाने वाला, खाने वाला, शराब खरीदने वाला, यानी वो शख्स जो दूसरों के लिए शराब खरीदे, शराब खरीदने वाला, यानी वो शख्स जो अपने लिए किसी दूसरे को शराब खरीदने का हुक्म दे। ये तमाम 10 लोगों पर मेरे आका ने फरमाया लानत होती है अल्लाह की। तो शराब बेचने वाला पर भी लानत है, शराब उठाकर प्याला देने वाला। यहां तक मैं कहता हूं कि कोई आदमी पूछे कि शराब का दुकान कहाँ है, आपने बता दिया फला मोहल्ले में जाओ, फला रास्ते में जाओ, फला दुकान के करीब जाओ, फला इमारत के करीब जाओ, मिल जाएगी, ये बताने वाला आदमी भी गुनहगार होता है। तो शराब की इतनी बुराइयां हैं, आज हमारे माशरे में ये सब गुनाह हो रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब शराब आम होगी, लोग नाम बदल कर पिएंगे। आज लोग नाम बदल कर शराब पी रहे हैं। मेरे दोस्तों, जो भी बाप नाम रख लो, पी लो, लेकिन शराब शराब ही है, वो गुनाह है, बहुत खतरनाक गुनाह है। इसमें आपका माल तबाह होगा, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए इससे बचने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे भी, मेरी इन बातों को सुनने वालों को और तमाम हमारे सामईन को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को कही और सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।